وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وسب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا هم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم لاحق ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ اس پر صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ نصب تھکاوٹ کو کہتے ہیں اور وصب دائمی تکلیف یا مرض کو کہتے ہیں۔ ہم مستقبل کی باتوں کی فکر کرنے کو کہتے ہیں۔ الحزن ماضی میں ہونے والے کسی حادثے کے بارے میں فکر و بے چینی لاحق کو کہتے ہیں، اور یہ بغیر ارادہ کے انسان سے ظاہر ہوتے ہیں اور یہ عموماً دل کو لاحق ہوتے ہیں۔ اذان یہ عام تکلیف ہے جو سب کو شامل ہے۔ اس دنیا میں انسان بہت سی مشکلات اور تھکاوٹ اور نیز تفکرات اور غموں سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بات بتلا رہے ہیں جسے ہمیں تمام حالات میں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی بات ہے جس سے قلب کو سرور اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ انسان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، رنج و غم، فکر و اندیشہ اور تکلیف لاحق ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اور یہ مصیبتیں اس کے گناہوں کی مغفرت، نیز گناہوں کے ازالے اور خاتمہ کا سبب بن جاتی ہیں، اور انسان مصیبت کے خاتمہ پر اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے اور اپنے مالک و پروردگار سے قریب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ جملہ یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو جو بھی تکلیف لاحق ہوتی ہے وہ اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، اگرچہ معمولی تکلیفیں کیوں نہ ہو، جیسے کانٹا چبھنا وغیرہ۔ مصیبت ہر اس چیز کو کہتی ہیں جسے دل قبول اور پسند نہ کرے، لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مصیبت خواہ و تکلیف بیماری کی صورت میں ہو یا حادثہ و صدمہ کی شکل میں ہو، ہمیشہ اللہ کے قہر اور عذاب ہی کی طور پر نہیں آتی، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس بندہ پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کا سایہ کرنا چاہتا ہے، اسے خیر و بھلائی کے راستہ پر ڈالنا چاہتا ہے، تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں۔ انسانی زندگی خوشی مسرت اور رنج و غم کا عجیب سنگم ہے، پل میں مصیبت، پل میں راحت، لیکن نہ یہاں فرط و سرور کے لمحات کو دوام ہے اور نہ درد و علم کے صدمات کو قرار۔ ساری زندگی ہی تغیر و تبدل سے عبارت ہے۔ یہ مصائب و مشکلات، زندگی کے یہ نشیب و فراز، حیات انسانی کو درپیش یہ اونچ نیچ اور اتار چڑھاؤ کی کیفیات جو بظاہر ناکامی و نامرادی کی تصویر نظر آتی ہیں، اگر ان کے حقائق، مضمرات اور شرعی نقطہ نظر سے ان مرفی احوال کا تجزیہ کیا جائے تو یہ مصائب مومن کے لیے خیر ہی خیر نظر آتی ہیں۔ انہی شرور و فتن کے بطن سے خیر و بھلائی کے پہلے وجود میں آتی ہیں۔ علماء امت فرماتی ہیں اگر کوئی ایسی صورتحال میں اسلامی احکام کی رعایت رکھے گا تو اس کے لیے یہ مصیبت بھی اللہ کی رحمت بن جائے گی۔ اس لیے دنیا میں تکلیف اور مصیبت نیک مومن پر بھی آتی ہے اور گناہگار مومن اور کافر پر بھی آتی ہے۔ بعض کے لیے تکلیف و مصیبت
رفع درجات کا سبب ہوتی ہے، اور بعد کے حق میں گناہوں کی معافی کا ذریعہ، اور بعد کے لیے آخرت کے عذاب سے پہلے دنیاوی پکڑ ثابت ہوتی ہے، تاکہ کافر و گناہ گار اسے دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ بیماری یا تکلیف کی رحمت بننے کی علامت یہ ہے کہ بیماری یا تکلیف کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بڑھ جائے اور عملی زندگی میں اصلاح اور مثبت تبدیلی آ جائے تو یہ رحمت کا باعث ہے۔ اور اگر شکوہ و شکایت، جزا و فضا اور اللہ سے رجوع ہٹ جائے، صرف دنیاوی اسباب و غم و ہموم کی طرف ہو جائے تو یہ آزمائش یا پکڑ کی علامت ہے۔ یہ سب باتیں قرآن مجید کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ثابت شدہ ہیں۔ مصائب میں مبتلا شخص ان دعاؤں کا خوب اہتمام کرتا ہے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، تو مجھے پل بھر بھی میرے سپرد نہ کر اور میرا سارا حال درست فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کرتا ہوں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتا۔ ان دعاؤں کو مصائب اور پریشانیوں کے دفاع میں خوب اثر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو مصائب مشکلات کے وقت انہی دعاؤں کی تلقین فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔